والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سارے حضرات محبت سے درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے حضور غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں رہنما کیڑی عورت وچ جہان جس نے زہرا وانگو پیشان جلی ہووے جس دے پتر حسنین دے لال ہون تے سر تاج جس دا مولا علی ہووے جس دے پتر حسنین دے لال ہون سر تاج جس دا مولا علی ہووے بوا ایک پاسے نیوی دھون کر کے لنگے جس دی فرشتیاں گلی ہووے پردہ انہاں دا کی پچھنا ہے جدی ویکھی زمین پیر دی تلی ہووے پردہ انہاں دا کی پچھنا ہے جدی ویکھی زمین پیر دی تلی ہووے جس دی در اتے خدمت کرن خاطر ہر ایک گھور فردوس دی کھلی ہووے خاک پیران دی غازہ سمجھ کے تے ہر ایک گھور نے مکھتے ملی ہووے سائے میں او دی شان نو کون پہنچ سکدائے جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے سائے میں او دی شان نو کون پہنچ سکدائے جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین زندہ مختار نبی نبیوں کے سردار نبی احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدسہ تے لا تعداد درود و اسلام حاضرین و سامعین محترم احباب ذی وقار غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک آپ سب کو مبارک ہو خالق کائنات میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے دوستو ساتھیوں رمضان المبارک کتنا متبرک مہینہ ہے کتنا مقدس مہینہ ہے رمضان کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ رمضان کے لفظ آپ اگر غور کریں تو رمضان کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے رے کیا حرف ہے رے تو رے سے مراد ہے رحمت خدا رے سے کیا مراد ہے رحمت خدا دوسرا اس کا حرف ہے میم اس سے مراد ہے محبت خدا تیسرا اس کا حرف ہے ضاد اس سے مراد ہے ضمانت الہی ضمانت خدا چوتھا اس کا حرف ہے الف اس سے مراد ہے الفت خدا اور آخری حرف ہے اس کا پانچواں نون اس سے مراد ہے نور خدا تو گویا جو رمضان الشریف کے مہینے کا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے
اور صحت مند ہے تو روزے رکھتا ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت سے رحمت خداوندی بھی ملتی ہے اور محبت الہی بھی مل جاتی ہے اور ضمانت الہی بھی ملتی ہے، الفت الہی بھی ملتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اسے نور خدا بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مجموعہ ہے، اس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی جو ہے وہ انسان کے ایمان والے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور 24 گھنٹے دن رات اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کو مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کو بخشش کا طالب میں اسے معاف کر دوں، ہے کچھ سوال کرنے والا تو میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کو معافی مانگنے والا تو میں اس کی غلطیاں معاف کر دوں۔ تو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور جو بھی اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں اسے عزتیں عطا نہیں کرتا بلکہ اسے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر، فانی زندگی کے اندر ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ آپ اور میں سبھی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادب بھی عطا فرمائے اور اس کا احترام بھی عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید والفرقان الحمید ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ آپ جاگتے بیٹھے ہیں تو مل کے کہیں سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے تو مل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے۔ تو آل بیت طہار کی عظمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن بروز قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ آل بیت پلیدی سے دور ہیں، پلیدی آل بیت سے دور ہے، پلیدی اہل بیت سے دور، اہل بیت پلیدی سے دور۔ پاک کرنے والا رب العالمین ہے، اور جنہیں پاک کیا وہ خاندان رسول ہے، تو رب کائنات نے خود اہل بیت کو پاک کیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی رجس جو ہے پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے ان کو خود پاک فرما دیا ہے۔ کنہ پاک فرمایا ہے؟ رب کائنات نے پاک فرمایا ہے۔ پاک کنہ نو کیتا ہے؟ اپنے محبوب دی آل نو، اپنے محبوب دے گھر والے نو پاک کیتا ہے۔ اساں اس خاندان رسول دا ذکر کرنا ہے جنہوں رب کائنات نے مقصد کائنات بنا کے بھیجے ہے۔ دنیا دے اندر بڑے گھرانے، بڑے خاندان نے، بڑے قبیلے نے، پر جیو جہا خاندان رب نے اپنے رسول نو عطا فرمایا ہے، ایو جہا خاندان رب نے کسے نو عطا نہیں فرمایا۔ اور اس خاندان اور اس گھرانے دا ایک عظیم ہستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ دا چونکہ وصال پاک بھی کل دن گزرے ہے، اس حوالے نال آپ دا ذکر خیر میں بڑی امید کراں گا کہ تسی اہل بیت نو منن والے بیٹھے ہو، جاگ کے سنو گے، محبت نال سنو گے، اور انشاءاللہ اہل بیت رسول دا ذکر سن کے تے اپنے ایمان نو تازہ کرو گے۔ پیار نظر سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات وہ ہستی پاک نے۔ گرامی قدر حضرات، ویسے تو بیٹی ہر باپ واسطے رحمت ہے، لیکن حضرت سیدہ زہرا اس نبی واسطے رحمت نے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔
توجہ ہے حضرات، پہنچتے ہر اولاد واسطے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، پر قربان جاواں آپ انہاں واسطے جنت نے جڑے آپ جنتی جواناں دے سردار نے۔ ہن تے جدوں میرے لاجپال نبی دا فرمان ہے مسلمان دا نکاح ہوئے تو او دا ایمان کامل ہوندا ہے، نصف ایمان نکاح ہے، آپ او دے ایمان دی کاملیت نہیں، نصف ایمان او دا کامل کر لیاں نے جڑا آپ کلے ایمان بن کے آیا ہے۔ محبت اللہ سبحان اللہ، انہاں واسطے نصف ایمان نے جڑا آپ کامل الایمان ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، سیدہ زہرا بابا امام الانبیاء، والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، شوہر علی المرتضیٰ اور بیٹے حسن و حسین، حسن مجتبیٰ تے سید الشہداء تے آپ سیدۃ النساء نے۔ سیدہ زہرا ورگی کون عورت ہو سکتی ہے جنہوں رب کائنات نے اتنا سونا گھرانہ عطا فرمایا؟ تو آپ دے ذکر پاک تو پہلے آپ دے گھرانے دا تعارف بابا امام الانبیاء ہے، اور خصوصاً میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کرنا چاہاں گا، پتہ لگ جائے جس ہستی نو رب آپ سلام گھلدا ہے اس شہزادی دی ماں دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کہ جے ذوق ہے تے اعلیٰ حضرت دی زبانی پوچھ لینے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احشا احمد رضا خان کشتہ عشق رسول نو کسے پوچھے اسی حضور تسی دسو آل بیت رسول دا کی مقام ہے، مصطفیٰ کریم دے گھرانے دا کی مقام ہے، تے پھر اعلیٰ حضرت جواب دیں تے سبحان اللہ کیسا جواب عطا کر دیں دے۔ ایک باری سارے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فرمان دینے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، مل کے پڑھ لو کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، مل کے ذرا زبان کھول کے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و انتے میرے دوستو بڑے بڑے خاندان ہوں گے، بڑے بڑے قبیلے ہوں گے، بڑے بڑے گھرانے ہوں گے، پر یہ جا گھرانا قربان جاواں کائنات اندر نہیں ملنا۔ سیدہ زہرا ورگی شہزادی کائنات اندر نہیں، جنہ دا بابا امام الانبیاء ہے، جنہ دی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہوئے، جنہ دے بیٹے حسن مجتبیٰ ہونے والے سید الشہداء ہوئے، یہ جی کون ہستی ہوئے گی؟ کیا بات ہے رضا اسے چمنستان قدم کی، زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، سارے ذرا لب کھولو گے پتہ لگ جائے گا لے بیت منن والے بیٹھے نہیں، قسم با خدا قبر اچ کم ہونا ہے، میرے نبی دے گھرانے نے کم ہونا ہے، حشر اچ کم ہونا ہے، تے امام الانبیاء دی ذات نے کم ہونا ہے۔ آج آلے بیت نال پیار کر لو، قبر بھی نور نور ہوے گی، حشر اچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول،
گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بابا امام الانبیاء نے رحمت للعالمین نے شفیع المذنبین نے مقصد کائنات نے آپ کی والدہ صاحبہ کون نے نام خدیجہ الکبریٰ امام الانبیاء فرما رہے ہیں او زمانے والے ہو جدو سارے زمانے والے نے میرا انکار کیتا مکہ والے نے انکار کیتا ہے ادوں خدیجہ الکبریٰ نے میرا اقرار کیتا ہے جدو لوگوں نے میں جھٹلایا ادوں خدیجہ الکبریٰ نے میری تصدیق کیتی ہے جدو لوگوں نے قطع کیتی ہے ادوں خدیجہ الکبریٰ نے میرے دین تے مال نو خرچ فرمایا ہے او سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک دن لجپال نبی فرما رہے ہیں میرے نبی بولے لیں میرے نبی نے سونے سونے لب کھولے لیں میرے نبی فرما رہے ہیں ابو ہریرہ بیان پہ کر دینے فرمایا ایک دن میں گھارے ہرا دے اندر عبادت کیا کرنا ہوں تو جبریل امین آ گئے آن والا جبریل بھیجن والا رب العالمین آ کے عرض کی سونیا میں آپ نہیں آیا مینوں رب نے گھلے آوے مینوں خالق کائنات نے گھلے آئے فرمایا جبریل کیویں آیا عرض کی سونے آیا سامنے خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں رب العالمین فرماندا ہے جدو خدیجہ آ جان اے جناب اپنے برتن دے اندر سالن یا مشروب لے کے آ رہی ہیں جدو آون رب العالمین فرماندا ہے میرا خدیجہ نو سلام آکھیا جے یعنی خدیجہ الکبریٰ او ذات نے جنہوں آپ رب العالمین سلام گھلدا پی آئی کوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں دے اس زمانے والے ہو جدو میرے بطن تے زہرا دا نور آیا ہے جدو میرے بطن تے فاطمہ دا نور آیا ہے آپ فرماندیاں میں نو جنت دیاں خوشبوئیں ہوندیاں نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ اب جا رہی ہے یا غشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیا میں جنت دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں میں جدھر جان لیا میں جنت دی خوشبوئیں ہوندی ہے جدوں فاطمہ دا نور خدیجہ الکبریٰ دے بطن چاوے تے جنت دیاں خوشبوئیں ہوندیاں نے کیوں نہ آون حضور فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی او لوگوں سن لو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا دے تائیں خدیجہ الکبریٰ فرما دیا میں نوی جنت دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیا تو ولادت دی گھڑی قریب آ گئی ہے میں پریشان سے حیران ہوں کوئی عورت قریب نہیں کوئی عورت نیڑے نہیں فرما دینے دیر تے نہیں گزری حضرت سارا آ گئیاں نے حضرت مریم آ گئیاں نے حضرت کلثوم آ گئیاں نے فرما دینے خدیجہ پریشان نہ ہو یہ بڑی عزتاں والی دھی آ رہی ہے یہ بڑے شانہ والی ہستی آ رہی ہے اسی جو آ گئیاں ہاں پتہ لگ گیا زارا عام عورت نہیں زارا ساری عورتوں دی سردار بن کے آئی اسی اس گھرانے دا ذکر کر دے پیاں جدی محبت نہیں ایمان جدے وارے کو بابا بولے اندر رشتے نہ سرمایا نہ مالت مکنی رشتے نہ سرمایا نہ مالت مکنی دن حشر دے گل ساری آلت مکنی دن حشر دے گل ساری آلت یہ لفظ سارے مل کے بولو دل حشر دے گل ساری آلت مکنی دن حشر دے گل ساری آلت ایک ہاتھ بلندو کر کے حضرت وقار دل حشر دے گل